أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلا إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحزع عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف يدخلا خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجت سين تو محترم طلباء اکرام، النفوس یہ جو شعر ومدغم نمبر له 137 ہے، اس الرأس میں علامہ شيبا شاطبی رحمہ اللہ باختلاف فرماتے ہیں کہ شفا نہیں تنگ توصلا. دل مروت اس سے طلب کر بیمار کی، یعنی شفا لم تضق نفسم بہا رم دوا ضن. آگے فرمایا کہ سوا کان ذا حسن سآمن ہوں قد جلا، ٹھہر گئی تھا حسن والا، برا حال ہوا اس سے تحقیق ظاہر ہوئی. یہاں سے علامہ شاطبی جو ہیں وہ امام سوسی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی آپ نے جو ہے وہ ادغام کبیر کے حوالے سے جہاں پر ذکر ہوا تھا کہ 1350 کے مقام، 1300 اور کچھ کے مقام پہ جہاں پہ ادغام کبیر واقع ہوا ہے، تو اسی کو ذکر کرتے ہوئے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ امام سوسی جن متقاربین کا دو کلموں میں ادغام کبیر کرتے ہیں وہ مدغم حروف یہ ہیں، یعنی جیسے شین، لام، تا، نون، با، را، دال، ضاد، ثا، کاف، ذال، حا، سین، میم، قاف اور جیم. یہ ٹوٹل جو ہے وہ 16 حروف بن جاتے ہیں. پھر میں آپ کو گنوا دیتا ہوں: شین، لام، تا، نون، با، را، دال، ضاد، ثا، کاف، ذال، حا، سین، میم، قاف اور جیم. تو ان حروف کے مدغم فی آئندہ تفصیل کے مطابق ان کے مجانس یا مقارب حروف ہوں گے. یعنی ان کے علاوہ جو حروف ہیں تہجی وہ ان کے سامنے آئیں گے تو وہ ان کے کیا بنیں گے؟ مقارب حروف بنیں گے. یہ شعر مفہوم کے لحاظ سے غزل کا رنگ لیے ہوئے ہے. ترجمہ یہ بنا کہ شفا جو ہے یہ محبوبہ کا نام ہے جو اخلاق و مروت میں تنگ دل نہیں ہے. اسے ایک ایسے بیمار کے لیے دوا کی درخواست کر جس کی بیماری نے جڑیں پکڑ لیں. یہ بیمار پہلے بڑا حسین تھا لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا برا حال ہوا، اور حالت یہ ہے کہ پراگندہ حالی نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگی. پراگندہ کا مطلب یہ ہے جس طرح عام طور پہ گرد و غبار ہو اور بندہ جو ہے وہ بالکل حال و بحال ہوا ہو تو اسے پراگندہ حال کہتے ہیں. بالکل جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو فقیر اور ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ پراگندہ حال ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ شعر کی طرز میں ایک چیز جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے اپنے مسئلے کو. اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جو شعر کے اندر منہ قد جلا، منہ کو جو لفظ ذکر ہوا ہے اس کی ضمیر جو ہے یہ دانین کی طرف راجع ہے، اور قد جلا اس سے کیا ہے؟ حال ہے. آگے اس ادغام کی شرائط بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا لم یکن، ادغام کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا؟ ادغام کب نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب نہیں تنوین دیا گیا ہو یا تائے مخاطب، یا جو نہیں ہے جزم دیا گیا اور نہ مشدد. مذکورہ حروف میں سے یعنی جو بھی حروف ادغام جو 16 ذکر ہوئے ہیں، اگر جس حرف کا بھی ادغام کرنا ہو تو دیکھ لو کہ وہ منون یا تائے خطاب یا مجزوم یا مشدد نہ ہو. اگر ہوگا تو پھر یہ ادغام نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں ہے یعنی 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر ادغام جو ہے وہ ہوگا. اگر منون ہو جیسے فی ظلمات ثلاث رجل الرشید، یا تائے مخاطب جیسے خلقت طینا جئت شیئا، عمران یا مجزوم ہو جیسے ولم یؤت سعۃ من المال، یا مشدد ہو جیسے الحق کمن اشد ذکرا، تو صرف کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یاد رہے کہ قرآن میں کہیں بھی تائے متکلم کے بعد اس کا مقارب نہیں ہوتا. آگے کہتے ہیں کہ فَسُحْزِعْ عَنِ النَّارِ،
یہ جو کیا ہے وہ اس کی ہا ادغام کیا گیا ہے، اور کاف میں قاف وہ اور وہ قاف داخل کیا گیا ہے۔ یہ 139واں شعر ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس کی تشریح یوں سمجھ لیں کہ ترتیب مخارج کے مطابق اب مذکورہ 16 حروف کے مدغم فی حروفوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ جو پیچھے 16 حروف ذکر ہوئے ہیں ان کے مدغم فی حروف جو ہیں وہ ان کا ذکر، جیسے ہا عین فقط ایک جگہ فمن زحزح عن النار، ٹھیک ہے، تو مدغم ہوئی۔ اس کلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کلمہ طویل ہے اور حرف ہا مکرر ہے، ادغام سے ایک گونا تخفیف حاصل ہو جائے گی۔ جیسے فزحزح ہے تو جب ہم دو ہائیں ہیں مکرر ہے نا، تو جب ہم عین سے اس کا ادغام کر دیں گے تو پھر اس میں کیا ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی، پڑھنا آسان ہو جائے گا، فزحزح عن النار، ٹھیک ہے۔ لہذا ذبح علی النصب اور المسیح عیسی ابن مریم فلا جناح علیہما میں ادغام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ کاف میں ایسے ہی قاف میں مدغم ہوگا، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں مدغم کا ماقبل کیا ہو، متحرک، جیسے کہ پیچھے شروع باب میں جو ہے وہ اس کی شرائط ذکر ہوئی کہ اس کا ماقبل کیا ہو، متحرک ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میم جمع ہو تو پھر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا، اس کی اوپر شرائط ذکر کی گئی ہیں قاف اور کاف کی۔ تو لہذا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کیا کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ بڑا ہی آسان سبق ہے، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفصیل، مفہوم اور لفظی ترجمہ اور سارا ذکر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ محترم طلباء کرام، یہ جو اگلا شعر نمبر 140 ہے، اس کے مفہوم کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ خلق کل شیء لاق قصورا، اور اظہار کیا گیا ہے کہ جب ساکن ہو حرف وہ جو اس سے پہلے آیا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر اس کا ماقبل جو ہے قاف کا متحرک ہوگا تو پھر ادغام ہوگا، وگرنہ ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ قاف کا کاف میں اور کاف کا قاف میں اس وقت ادغام صحیح ہوگا جب وہ حرف جو مدغم سے پہلے آیا ہے وہ متحرک ہوگا۔ جیسے خلقہ ہے تو قاف سے پہلے لام جو ہے متحرک ہے، تو کیا پڑھیں گے، خلق کل شیء ينفق کیف یشاء لک قصورا لک قال، ٹھیک ہے۔ اور اگر ساکن ہو تو اظہار ضروری ہوگا، جیسے فوق کل شیء ذی علم علیم، ٹھیک ہے، ترکو کا قائمہ۔ تو گویا اب تک 16 حروف میں سے 3 حروف یعنی ہا، قاف اور کاف کا تو بیان ہو گیا ہے، مدغم جو اس کے بعد آئیں گے۔ اور اب اگلے شعر میں جو ہے وہ 141 نمبر شعر میں جیم کا ذکر ہوگا۔ یہاں پہ ایک نوٹ یاد کر لیں، تنبیہ ہے، اس باب میں قاف کا کاف میں جو ادغام ہوگا وہ بلا اختلاف صرف تام ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ادغام تام ہوگا، ادغام ناقص نہیں ہوگا۔ قاف کی جو صفت استعلاء باقی نہ رہے گی، البتہ علم نخلقکم میں جو تمام قرہ کے لیے ادغام صغیر ہوا ہے اس میں اختلاف ہے، مکی وغیرہ کی رائے میں ادغام ناقص ہے اور امام دانی وغیرہ کے نزدیک ادغام تام ہے۔ بہرحال ادغام کبیر کے باب میں ہمارے طریق جو ہے وہ صرف ادغام تام ذکر ہوا ہے، ناقص نہیں ہوا ہے۔ 141 نمبر شعر کے اندر جو ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں اور میں ذل معارج تعرج میں جیم ادغام کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اخرج شطأہ تحقیق مشدد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، واضح طور پہ سمجھ لینا ہے۔ مزید جو ہے وہ اس کی تفصیل آپ نے سمجھنی ہے کہ یعنی جو جیم ہے وہ دو حرفوں میں مدغم ہوگا، ایک تو تا میں، ٹھیک ہے، جیسے ذل معارج تعرج الملائکہ پڑھیں گے، تا میں مدغم ہوگا، اور دوسرا شین میں، یعنی اخرج شطأہ۔ تو لہذا یہ جو دو مثالیں ہیں نا، یہی ان کی نظیر جو ہے وہ قرآن پاک میں واقع، اس کے علاوہ کوئی اور نظیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو قول ہو ذکر کیا ہے قد تثقلا کا مطلب یہ ہے، یعنی ادغما ومن قبل، یعنی ومن قبل ذی المعارج فی سورۃ الفتح ذکر ہوا ہے کہ یہ جو پہلے جو ہے وہ جیم کا ذکر ہوا ہے، اب جو ہے وہ اس کے بعد شین اور ضاد کا، یعنی سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ہا، قاف، کاف، جیم کا ذکر تو پڑھ لیا، 4 حروف ہو گئے، اب پانچواں حروف، 5 اور 6، پانچواں اور چھٹا حروف آ گیا، شین اور ضاد کا ذکر آئے گا۔ تو اس میں علامہ شاطبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سبیل ذی العرش کا شین میں ادغام کیا گیا ہے اور لبعض شأن کا ضاد میں مدغم پڑا گیا ہے، جیسے یعنی شین کلمہ ذی العرش سبیلا میں صرف ایک حرف سین میں مدغم ہوا ہے، ایسے ہی حرف ضاد لبعض شأنہم کے شین میں مدغم ہوا ہے اور کسی حرف میں نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قولہ جو فرمایا مدغمن تلا، یعنی اس کو پڑھا ہے امام ابو عمر بصری نے مدغم پڑھا ہے، ٹھیک ہے، مدغمن تلا، اس کو مدغم ہی تلاوت کیا ہے امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ نے کے نزدیک۔ 143واں جو شعر ہے اس میں فرمایا فی زوجت سین النفوس و مدغم لہ الرأس شیبا باختلاف توصلا، اور زوجت میں النفوس، زوجت کا سین کا ادغام کیا گیا ہے اور اس کے لیے الرأس شیبا کے اختلاف کے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔
یعنی جو اذا النفوس زوجت میں سین کا جو زاب میں جو ادغام ہوا ہے وہ بلا اختلاف ہوا ہے، یعنی کیسے پڑھیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، ٹھیک ہے، اور وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ الشَّيْبَ، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا میں سین کا جو ادغام ہوا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اختلاف. تو آخر میں جو ہے وہ اس بات کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ الشَّيْبَ میں سین کا جو ادغام ہوا ہے اس میں دوسرا جو ادغام ہے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے کہ متوعی عن ابن جریر عن سوسی جو ہیں وہ اس کے طریق پر وہ کرتے ہیں اظہار، وہ ادغام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تمام طریق میں وہ ادغام کرتے ہیں، صرف اس چیز میں وہ اس لفظ میں کیا کرتے ہیں، وہ ادغام کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. لیکن امام دانی جو ہیں وہ مؤخر الذکر، یعنی وہ آخر میں جو وجہ ذکر کی گئی ہے یعنی ادغام والی، وہ اسی پر کیا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یعنی ادغام ہوگا، اظہار نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے طریق میں بھی اس کو لینا مناسب ہے. وہ مدغم اللہ، یعنی امام ابو عمر بصری یا امام سوسی کے لیے الرأس الشیبہ کا سین جو ہے وہ شین میں کیا ہوگا، مدغم ہوگا بھی اختلاف توسلا، یعنی یہ بغیر اختلاف کے ہم تک کیا ہوا، پہنچا ہے دوسرا محل. بہرحال اس شعر میں جو ہے وہ بتلایا گیا ہے کہ سین کا جو ہے وہ دو حروفوں کے اندر ادغام ہوا ہے، نمبر ایک شین کے اندر اور نمبر دو زا کے اندر، یعنی نفوس زوجت اور رأس الشیبہ دو حروفوں کے اندر اس کا کیا ہوا ہے، ادغام ہوا ہے. تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کہیں سے سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کیا کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.